वेलकम बैक और गुड इवनिंग लंदन। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे, एक बहुत खुसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से। नीलम, आप बताइएगा, आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है? दुनिया कितनी तेज़ी से डिजिटल वर्ल्ड होती जा रही है? बिल्कुल, आई थिंक हमारे जो खिता है पाकिस्तान या जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर बिलखुसूस अगर आप यूरोप की बात करें या इंग्लैंड की आप बात करें, बिल्कुल वहाँ पे तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि दुनिया बन चुकी है डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि बगैर डिजिटल मीडिया के, बगैर डिजिटल चीज़ों के आप कुछ भी नहीं कर सकते। खासतौर पे भी हमने देखा जब ये कोविड का तमाम अरसा रहा, उसमें तो तेज़ी से हम लोग शिफ्ट हुए। बाकायदा बहुत सारी चीज़ें जो पहले हम फिजिकली अंजाम देते थे, अब उनको डिजिटल की तरफ लेके जाया जा रहा है। नाज़रीन, बात करेंगे, हसन इम्तियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। इनसे कुछ बात करेंगे इस फील्ड के हवाले से, उनके अपनी जो मसरूफियत है उसके हवाले से, और क्या इम्पेक्ट है जो दुनिया के इस तरह से डिजिटल वर्ल्ड बनने से हो रहा है। बहुत शुक्रिया हसन इम्तियाज़ी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनी और अब डिजिटल वर्ल्ड बनता जा रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है, आपको क्या लगता है डिजिटल मीडिया की हमारी रोजमर्रा जिंदगी में? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहमद और नीलम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सीख रहा हूँ। ऑल्दो कि मुझे इस फील्ड में डिजिटल में ख़ास तौर पे 12 साल हो गए और मार्केटिंग की फील्ड में मुझे तकरीबन 18 साल हो गए, लेकिन मैं स्टिल अभी लर्नर हूँ और स्टिल अभी सीख रहा हूँ। जहाँ तक अहमियत की बात है, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप कोविड देख लें। कोविड के दरमियान जिस तरीके से डिजिटल की एक्सेलरेशन हुई है, जिसको हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि इनोवेशन इतनी तेज़ी से और जिद्दत इतनी तेज़ी से हो गई है, जिसके तहत बिजनेस मॉडल्स चेंज हो गए हैं। आपका ताल्लुक टेलीविज़न से है, आपने खुद देखा होगा कि लाइव टीवी को देखने के वर्सेस जो वीडियो ऑन डिमांड की कितनी डिमांड हो गई। आपने देखा होगा कि कंटेंट कितना प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म जिसको हम OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं, नेटफ्लिक्स टाइप, वो कितने ज़्यादा इमर्ज हो गए। और ये तमाम चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दोनों तरीके से, अच्छे और बुरे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अच्छे तरीके से इस तरह के बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट हो गई हैं। आज से 4 साल 5 साल पहले कुछ प्रोफेशन तो ऐसे थे कि एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे डेव ऑप का एक है, डेवलपमेंट और ऑपरेशन IT का एक प्रोफेशन है, ये 4-5 साल पहले नहीं था। इस तरीके से अगर मैं करियर के हवाले से बात करूं कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी, अब बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे लोग घर बैठ के काम नहीं कर सकते थे, अब कर रहे हैं। हमारे अपने पाकिस्तान में आप देख लें कि जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने ऑनलाइन आके अपने जो शॉप्स हैं वो शुरू कर दी, बहुत सारे रोज़गार खुले। ना सिर्फ ये कि बल्कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप देखें तो एक रिसर्च के मुताबिक गूगल की जितनी भी सर्चेज होती हैं ना, एक में से 7वीं जो सर्च है वो हेल्थ से रिलेटेड है। तो हम इसको कहते हैं गूगल अब डॉक्टर बन गया। डॉक्टर गूगल से पूछ लें, हमने कहीं जाना है, कहीं रास्ता पूछना है, गूगल मैप इस्तेमाल कर लें। हमने कोई रेसिपी पता करनी है, हम वॉइस सर्च के थ्रू कर लें। तो फिर ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम ले लें, आप इंटरनेट ऑफ IoT का नाम ले लें, आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस का नाम ले लें। तो ये दुनिया बड़ी सिमट के और बहुत ही फास्ट पेस्ड मूवमेंट की तरफ जा रही है। अब हमें ये देखना है कि हम इन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हसन, आपने चैरिटी सेक्टर में भी काम किया और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स थे ख़ासतौर पे सोसाइटी की बेहतरी के लिए, आपने उनमें मदद की फंड रेजिंग के ज़रिए से, और ख़ासतौर पे जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको इस्तेमाल करते हुए। तो ये बताइएगा, किस तरह से ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया है, मदद कर रही है सोसाइटी की मज़ीद जो बेहतरी लाने में, जो गुड कॉजेज़ हैं उनको किस तरह से सपोर्ट कर रही है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरी जर्नी है। 2009 में जब मैं एक चैरिटी के साथ मुंसलिक था, तो उनको मैंने प्रपोजल दिया और वहाँ से डिजिटल फंड रेजिंग शुरू हुई। एक्चुअली होता ये है कि जितने भी मीडिया एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म या हम मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका एक खास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। और चैरिटी एक ऐसा काम है क्योंकि आप डोनर के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अकाउंटेबल हैं, और ऑब्वियसली आप ना लोगों के अकाउंटेबल, आप अल्लाह के भी अकाउंटेबल है। तो जब हमने डिजिटल जर्नी शुरू की तो हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है अहमद, वो इतना ज़बरदस्त मिला कि हमने बाकी तमाम चैनल्स को, यानी जो हम डायरेक्ट मेल पैक भेजते थे, हम फ़ोन करते थे लोगों को, या और दूसरे मीन्स इस्तेमाल करते थे आउटडोर, वो कट डाउन करके डिजिटल पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। और मैं खुशकिस्मत हूँ इस हवाले से कि UK में, अमेरिका में और कनाडा में और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारी चैरिटीज़ को मैंने सपोर्ट किया है। उनके लिए डिजिटल फंड रेजिंग
کی ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ملینز میں یہ اماؤنٹ جاتا ہے. اور سو مچ سو کہ ایک وقت ایسا آیا تھا 2012 میں کہ گوگل نے مجھے انوائٹ کیا تھا ایک انٹرویو کے لیے, اور میرا انٹرویو پبلش ہوا تھا, اور شاید اس وقت میں شاید اکیلا ہی پاکستانی تھا, برٹش پاکستانی کے لیے یورپین پاکستانی, جس کے کام کو گوگل نے ایکنالج کیا. میری کیمپینز انہوں نے ایز اے کیس اسٹڈی پبلش کی گلوبلی کہ بھائی اس طریقے سے کام کر کے آپ ڈیجیٹل کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو میری جرنی تھی 8-10 سال کی مختلف نان پروفٹ کے لیے, بہت ہی نہ صرف ان کے لیے میرے لیے بھی فائدہ مند ہوئی کہ ان کو ایک لرننگ مل گئی. اور ابھی کووڈ میں بہت ساری چیریٹیز میں آپ کو بتاؤں بند ہو جاتی کیونکہ ڈونر کی آؤٹ ریچ نہیں تھی, ہم باہر نکل کے تو کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے. تو جن کا یہ ٹیکنالوجی لرننگ تھی, پلیٹ فارم تھا, ریسورسز تھے, اسکل تھی, مائنڈ سیٹ تھا, وہ obviously پہ سروائیو کر گئے, اور نہ صرف سروائیو کیا, انہوں نے گین بھی کیا. اچھا, یہ تو ساری وہ اچھی باتیں ہیں کہ جن کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, لیکن ایک اور مسئلہ ہے کہ آج کل ہم جو آپس میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں احمد, وہ ہمیں لگتا ہے کہ گوگل ہمیں اس کے ایڈز دکھانا شروع ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگ اس حوالے سے کنسرن رکھتے ہیں. یقیناً کہ آپ نے اچھا حسان سے پوچھ لیتے ہیں. حسان, یہ کیا ماجرا ہے کہ کیا ہمارے فون جو ہیں, جتنے بھی گیجٹس ہیں, کیا ہماری باتیں سن رہے ہیں, اور کبھی کبھی تو ہم بات بھی نہیں کرتے, ابھی سوچتے ہی ہیں, اور وہ ساری چیزیں ہمیں سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کون آپ کی بات سن رہا ہے, کون آپ کی بات نہیں سن رہا, لیکن یہ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو میرے پاس 10-12 سال کی نالج تھی, میری نیت یہ تھی کہ میں کتاب کی شکل میں اور بہت ہی سستی قیمت رکھ کے آگے لوگوں تک ٹرانسفر کروں. ہوتا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے تھے, کہتے ہیں جی ہم ڈیجیٹل کیمپین رن کرنی ہے, آپ کیا کریں گے. میں جب ان کو پروسیس بتاتا تھا, وہ کہتے تھے یہ تو میرا بچہ بھی کر سکتا ہے, میری بیٹی بھی کر سکتی ہے, ایکسیٹرا. لیکن یہ ایک بہت ہی ایک اسٹرکچرڈ وے میں, ایک بہت سمجھے کہ یعنی پڑھنے کے بعد یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں, ایسا آن دی جاب والا سلسلہ نہیں ہے. اچھا, جہاں تک ہم نے ٹیکنالوجی کی بات کی, یہ سب تمام جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور تمام جو آپ دیکھتے ہیں کوکیز کے تھرو گوگل یا دوسرے پلیٹ فارم آپ کو چیز کرتے ہیں, یا مجھے ہم سب کو چیز کرتے ہیں, آپ دنیا ایسی چینج ہو گئی ہے کہ جو ایڈورٹائزر ہے وہ آڈینس بائی کرتا ہے. آڈینس بائی کرنے کا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ صرف اکانومیز اور اسکیل ملے, بلکہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں اپنی پروڈکٹ اور سروس بالکل ٹارگیٹڈ آڈینس تک کیسے پہنچا سکتا ہوں, کہ جو لوگ مجھے چاہتے ہیں کہ میری پروڈکٹ حاصل کر سکیں یا خرید سکیں. اس کو کہتے ہیں پرسنلائزیشن. یہ ٹیکنالوجی گوگل نے بہت پہلے ڈیولپ کر لی تھی, لیکن اس کو مارکیٹ یا گلوبل انہوں نے رول آؤٹ کیا تھا 2010-11 میں. اس کو کہتے ہیں ری مارکیٹنگ. ری مارکیٹنگ کا مطلب یہ کہ جب ہم کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, ریٹیلر کی ویب سائٹ پہ, ہم براؤزر کے تھرو وہ اس کی ویب سائٹ کھولتے ہیں, اور ایک وہ ویب سائٹ ایک آپ کے لیپ ٹاپ پہ کوڈ یا پکسل کی صورت میں وہ پیسٹ کر دیتا ہے, اور آپ کا بیہیویئرل انونیمس ڈیٹا وہ گیدر کرنا شروع کرتا ہے. اور سمجھے کہ لاکھوں کروڑوں کی حد تک جب یہ جمع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ آڈینس سیگمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے پھر آڈینس سیگمنٹ جو ہے ایڈورٹائزر خریدتے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ چھٹیوں کے لیے جب سرچ کر رہے ہوں گے پاکستان کے لیے, آپ کو ایڈ چیز کر رہا ہے, اس میں بہت سارا سمجھے کہ کاسٹ پر ایکوزیشن کم ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم ایز اے مارکیٹر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ احمد پاکستان کے لیے چھٹیاں کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں, فلائٹس ہیں یا جو بھی ہے, اور ہم ان کو ایک خاص آفر دے سکتے ہیں, اور کتنے ٹائم کے لیے احمد کو چیز کرنا ہے, کتنے ٹائم کے بعد کیسا کریٹو دکھانا ہے, اور کس ڈیوائس پہ دکھانا ہے. اور اس میں ٹیکنالوجی اتنی ایوالو ہو گئی ہے احمد کہ ہم ڈائنامک کریٹو آپٹیمائزیشن سے ایک ہی کریٹو کے ہزاروں اور سینکڑوں ایڈاپٹیشن بنا سکتے ہیں ان اے میٹر آف منٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ری مارکیٹنگ ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک دفعہ آپ کسٹمر کو اپنے پاس لے آئیں, اس کو انٹروڈیوس کرا لیں, دوسری دفعہ اس کو پھر انٹائز کریں, اس کو آفر دیں, اور تیسری دفعہ اس کو پھر ایسی آفر دیں یا ایسا کریں کہ وہ کنورٹ ہونے کی کوشش کرے. پرابلم یہ ہے کہ ہر ویب سائٹ پہ جو لوگ آتے ہیں تقریباً 3 یا 4% وزٹر کنورٹ ہوتا ہے. تو سمجھے اگر 4% بھی آپ کا کنورژن ریٹ ہے تو سمجھے 96% لوگ واپس چلے جاتے ہیں. وہ ایک ضائع تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ایکسپوجر. تو اس کو ایک دفعہ چانس کو اور استعمال کرنے کے لیے یہ, تو اس کو تھرو اے آئی اور تھرو ڈیٹا سگنل گوگل یا دوسرے پلیٹ فارم اس کو گیدر کرتے ہیں, اور پھر آگے تھرو ٹیکنالوجی پلیٹ فارم جو ہم جس کو ہم تھوڑا سا میں ٹیکنیکل ہو جاؤں گا, جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ایس پی یعنی ڈیمانڈ سائڈ پلیٹ فارم, اور سپلائی سائڈ پلیٹ فارم کے تھرو بھیجتے ہیں. ڈیمانڈ سائڈ پلیٹ فارم وہ جس کے تھرو ہم میڈیا بائی کر سکتے ہیں. سپلائی سائڈ جہاں سے سپلائی آ رہی ہوتی ہے یعنی پبلشر کی ویب سائٹ کے تھرو, سمجھے کہ یہ ایک فریکشن آف اے سیکنڈ میں یہ ایک اسٹاک ایکسچینج کی طرح بائنگ سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے ویری ماس لیول پہ.
اچھا حسان، پھر اسی حوالے سے ایک یہ بات بھی ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ جو ہم ڈیٹا ہے ہمارا اس وقت موجود مختلف سوشل نیٹ ورک سائٹس پہ خاص طور پہ، وہ کتنا محفوظ ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے کیا صرف اسی مقصد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے؟ اچھا، یہ جو اونرس ہے نا، یہ رسپانسبلٹی یہ ہم لوگوں پہ انڈیویجول بھی ہے، ایز اے سوسائٹی بھی ہے، ایز اے گورنمنٹ بھی ہے، ایز اے ریگولیٹر بھی ہے. اب جتنی بھی بڑی تمام کمپنیز ہیں، چاہے گوگل ہے یا فیس بک ہے یا جو بھی آپ لے رہے ہیں، وہ تمام کے تمام مجبور ہو گئے ہیں یا خود بھی سیلف ریگولیٹڈ ہو گئے ہیں. خاص طور پہ یو کے اور یورپ میں ایک قانون پاس ہوا ہے، GDPR، جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ، جس کے تحت جب بھی کوئی بھی ویب سائٹ آپ سے کنسنٹ مانگنا چاہے گی، اگر آپ اس کو کنسنٹ نہیں دیں گے کہ میں آپ کو مارکیٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، تب تک وہ آپ کو اپروچ نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے آپ پہ بھی یہ لازم ہے، ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، ہم اس کو کس قسم کی کنسنٹ دے رہے ہیں، اس کے بھی بڑے لیول ہیں. تو یہ ایک اویئرنیس ہم پہ ہے. جہاں تک ڈیٹا کا یوزیج کے تعلق ہے، وہ جہاں تک میری لمیٹڈ نالج ہے، وہ انونیمس ہوتا ہے. اس میں کوئی کسی کا نام یا کسی کا ایڈریس وغیرہ نہیں ہوتا، صرف اس کا ایک بیہیویئر ٹریک ہو رہا ہوتا ہے کہ بھی وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے یا کیا خریدنا چاہ رہا ہے، جس کو ہم انٹینٹ بیسڈ مارکیٹنگ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو گوگل پہ آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گوگل انسٹنٹ کے تھرو کچھ آپ کو چوائسیز بھی دیکھتا ہے کہ آپ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، ایکسیٹرا. تو یہ ہے. تو ڈیٹا جنرلی اسپیکنگ انونیمس ہوتا ہے، اور جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے اس کا بہت اسٹرکٹ ہے. ملینز آف پاؤنڈ تک جرمانہ ہو سکتا ہے اگر کوئی کمپنی پکڑی جائے، ان اے سینس کہ وہ کہے کہ جی میں نے بغیر GDPR کمپلائنس کے یا کوکیز کا آپٹ ان یا ڈبل آپٹ ان کیے بغیر کسی کو اپروچ کیا مارکیٹنگ کے لیے، آپ اس پہ کیس کر سکتے ہیں اور وہ لائبل ہو سکتا ہے ڈیمیجز کے. یہ تو آپ نے کافی اچھی انفارمیشن دی ہے ہمیں، اور کافی ہمیں فائدہ بھی ہوگا ہمارے ویورز کو بھی یقیناً. اینڈ میں جو نئے آنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے، کیا ٹپس دیں گے آپ؟ سر میں یہ کہوں گا کہ اس کو ایز اے تعلیم حاصل کریں، اپنی گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ یا ماسٹرز کی ڈگری ڈیجیٹل میں کریں. ڈیجیٹل ایک بہت واسٹ فیلڈ ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو PhD ہو رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، PhD ہو رہی ہے یعنی بگ ڈیٹا میں. تو جو بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ گوگل سے انفارمیشن گیدر کر کے وہ تھوڑے بہت اپنے اینڈ پہ چلانے شروع کر دے کیمپینز اور کلائنٹ کے اپنے پیسے ضائع کریں. یہ ایک پراپر فیلڈ ہے جس کے اندر مختلف شاخیں ہیں، اور آپ کو پڑھنے کے بعد اسائنمنٹس اور پروجیکٹ کے تھرو اور انٹرنشپ کے تھرو پھر اس پروسیس سے، جیسے کہ ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، جیسے کوئی ایک انجینئر ہوتا ہے، یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی بالکل ایگزیکٹلی ایسی فیلڈ ہے. اور اس کے سمجھے کہ اس وقت UK میں یہ حال ہے کہ جس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈیو آپ کے جو جاب ابھی میں دیکھ رہا ہوں پر ڈے، اس کے ریمونریشن 300 پاؤنڈ سے لے کے 800 پاؤنڈ تک ہے. یعنی اتنا شارٹیج سکل ہے ڈیو آپس کے لوگوں کی، کیونکہ ای کامرس سے ریلیٹڈ ایکسیٹرا. تو بہت ہی ہائی ڈیمانڈ فیلڈ ہے یہ گلوبلی. اور پڑھنے کے بعد جب آپ کے پاس سکل آ جاتی ہے، کیونکہ میرا انٹریکشن پچھلے سالوں میں کافی گوگل اور فیس بک کے لوگوں سے رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سکل پہلے اور اس کے بعد آپ کی تعلیم ہے، لیکن تعلیم ضروری ہے اس سکل کو حاصل کرنے کے لیے. تو میں سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد اپنی پہ اسپیشلائز فیلڈ کر لیں جو بھی ہے اس میں. بہت شکریہ حسان امتیازی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے اس حوالے سے بہت اہم جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی اور آگاہی بھی دی. اور اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے